باپا اسی طرح باب الاسلام سندھ ٹھٹھا کے اطراف میں مکلی میں آج عاشقان غوث اعظم بھی جمع ہیں الحمدللہ. وہاں سے بھی باپا نگران کابینہ کا میسج آیا ہے کہ یہاں شراب اور منی سینما یہ جو پان کے جو ہوٹلوں پہ جو ترکیب بنتی ہے تو وہاں پر بھی یہ گندی فلمیں دکھانا اور مختلف واحیات کام، اور اسی طرح ٹھٹھا میں جب ہمارے قافلے کا جانا ہوا تھا تو باپا یہاں تک سنا گیا کہ پان کی کیبنوں پہ شراب جو ہے وہ بچوں تک کو بیچی جاتی ہے، اور تھیلیوں میں مطلب جس طرح گولا گنڈا بیچا جاتا ہے اس طرح شراب بکتی ہے. باپا کثیر تعداد میں وہاں بھی جمع ہیں، اگر کچھ مدنی پھول اس حوالے سے بھی کچھ نصیحت مل جائے تو یہ بہت بہت عام ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تباہیاں ہو رہی ہیں اس سے. ہاں، شراب کے تعلق سے کہ ٹھٹھا شریف میں پان کی دکانوں پہ بتایا گیا کہ شراب بک رہا ہے، حالانکہ ٹھٹھا ہے شریف. اس طرح کے شریر لوگ اب پیدا ہو گئے ہوں. عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہاں دربار شریف ہے، اور نہ جانے کتنے اولیاء کرام. مکلی شریف سنا ہے کہ 1,24,000 اولیاء کرام وہاں آرام فرمائے، سنا ہے، اللہ بہتر جانے. حاضری تو دی ہے مکلی شریف کی میں نے. ایسا مقدس خطہ زمین جہاں ایک سے ایک اولیاء کرام ہوئے. حضرت سید پیر ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمت اللہ القوی، یہ بھی بہت بڑے ولی اللہ گزرے، ان کا دربار شریف بھی وہاں ہے. پیر مخدوم ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمت اللہ القوی، یہ اس سے اتنے زبردست ولی اللہ تھے. ایک واقعہ بس میں نے سنا ان کا، کسی نے سنایا تھا مجھے، مزے کو مزہ آ جائے. کہ ان کے شہزادے حج کو چلے مدینے کی حاضری کے لیے، انہوں نے ان کو نصیحت کی، بیٹا مدینے میں کوئی کچھ بھی کر رہا ہو چھیڑنا نہیں اس کو. تو بیٹے نے کہا بجائے ابا جان. اب وہ جب مدینے پہنچے تو ایک بار دیکھا کہ ایک خارشی کتا اپنی پشت جو ہے وہ دیوار سے رگڑا تھا مسجد نبوی کی. تو ان کو بڑا مطلب ناگوار گزرا پیر ہاشم ٹھٹوی کے شہزادے کو کہ ہے یہ گندا پلید کتا یہ مسجد نبوی کی دیوار سے پیٹ کھجا رہا ہے. اس کو آپ نے چوٹ ماری کسی چیز کی تو وہ کتا جو تھا تشریف لے گیا. جب حج سے واپس ہوئے تو والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کسی کو چھیڑا تو نہیں تھا؟ تو اس نے کہا نہیں ابا حضور، بس وہ آپ کی مراد یہ تو ہو ہی نہیں سکتی، ایک خارشی کتا تھا، اس کو میں نے وہ پیٹ رگڑا تھا دیوار سے مسجد نبوی شریف کی، اس کو البتہ میں نے مارا تھا. ایسا گندا پلید کتا یہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت نے اپنی پیٹھ دکھائی تو اس پر چوٹ کا نشان ابھرا ہوا تھا، اور فرمایا کہ دیکھ تو نے وہ مارا تھا نا، یہ نشان میرے. جب تجھے کہا تھا کسی کو مت چھیڑنا تو نے اس کتے کو کیوں چھیڑا؟ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو عاشقان رسول تو مدینے کے کتوں کا بڑا ادب کرتے رہے. مولانا جامی قدس سرہ السامی یہ بہت بڑے نیک بندے گزرے اور زبردست عاشق رسول، زبردست، بہت بڑے عالم بھی تھے. تو یہ ان کا ایک مطلب شعر ہے، ایک کلام کا وہ مقطع ہے. مقطع وہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. تو مقطع یہ سگت را کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے. اے کاش مدینے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، اور یا رسول اللہ کبھی کبھی اس بہانے میرا نام آپ کی زبان مبارک پر آ جاتا. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری
واہ واہ، یعنی اپنے آپ کو فرما رہے ہیں اے رضا تو مدینے تو گیا، لیکن مدینے کے کتوں کے لیے تیرے دل میں اتنی بھی جگہ نہ ہوئی کہ ان کو اپنا دل کاٹ کر کوئی ٹکڑا کھلا دیتا۔ مدینے کے کتوں سے تو نے اپنی جان پیاری سمجھی۔ یہ عشق کی باتیں، عشق دے چلے نمبر لائے گئے، عقل منداں ایویں عمرہ گالیاں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ پاک کی ہر شے کا احترام کرے۔ تو یہ مزار شریف بھی وہی ہے۔ پیر ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمۃ اللہ القوی، یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، فقہ میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے، ان کی کتابیں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ کہ شراب بڑی خراب ہے اور اس کی بہت تباہ کاریاں ہیں۔ میں آپ کو کچھ روایتیں اس کی یا کچھ اس سے مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ اور یہ پرچہ جو ہے مکتبۃ المدینہ نے چھپا ہے، یہ پرچہ آپ 100 روپے سینکڑا خرید کر ٹھٹھا شریف میں ایک ایک دکان پر پہنچائیں، ایک ایک فرد تک پہنچائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ شراب ناپاک اور شیطانی کام ہے، اس سے بچنا فلاح و کامیابی کی علامت ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی کسی آیت کا خلاصہ ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 سے یہ نکلا جملہ جو میں نے پڑھا۔ اسی سورۃ المائدہ کی 91ویں آیت سے یہ حاصل ہوا کہ شراب باہمی بغض و عداوت پیدا کرتی اور اللہ عز و جل کے ذکر سے روکتی ہے۔ 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ نمبر 2، اللہ عز و جل نے شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، شراب پر، اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر، پینے والے اور پلانے والے پر، لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر، بیچنے اور خریدنے والے پر، اور اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 3، شراب کو دیوار پر دے مارو، کیونکہ یہ اس شخص کا مشروب یعنی پینا ہے جو اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ نمبر 4، شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ نمبر 5، شراب سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے، بعض اوقات اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 فرامین مصطفیٰ قابل غور ہیں۔ دنیا میں اگر اسلامی ہو نا، حکومت قاضی اسلام ہو، تو شراب نوشی شرابی پر 80 کوڑے واجب کر دیتی ہے۔ شراب پینا شرابی پر 80 کوڑے واجب کر دیتا ہے۔ لہذا اگر وہ دنیا میں اس سزا سے بچ بھی گیا تو آخرت میں مخلوق کے سامنے اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ شرابی کی قبر میں سزا، قبر میں شرابی کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے، اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ شرابی کی آخرت میں سزا، شرابی بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، زبان سینے پر لٹک رہی ہوگی، تھوک بہہ رہا ہوگا اور ہر دیکھنے والا اس سے نفرت کرے گا۔ آگ کی سولی پر لٹکایا جائے گا، پیاس لگنے پر کبھی بدبودار پسینہ تو بھی کبھی کھولتا پانی، سخت گرم پانی پلایا جائے گا۔ کھانے کو کانٹے دار درخت ہوں گے، پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہننے کی وجہ سے دماغ کھولنے لگے گا، یہاں تک کہ ناک اور کان کے راستے بہہ جائے گا۔ شرابی
جہنم میں فرعون اور حامان کا پڑوسی ہوگا. الامان والحفیظ. یہ پرچہ ضرور خرید فرمائیں اور اس کو تقسیم کریں. کچھ میں نے بیچ میں چھوڑ دیا ہے، مزید شراب کے 21 نقصانات بھی اس میں دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آج تو ویسے ہی بڑی رات ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو یک لخت اس کو چھوڑ دے. یہ مت دوستوں کی باتوں میں آنا، ایسا دوست نہیں، وہ حقیقت میں دشمن ہے جو آپ کو یوں سمجھا کہ یار آہستہ آہستہ چھوڑنا. ایک دم چھوڑے گا تو یوں ہو جائے گا، اوں ہو جائے گا، تو بھلے کچھ بھی ہو جائے. ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ہمیں جنت میں جانا ہے. تو اس لیے شراب آج ابھی توبہ کر لیجئے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، غوث پاک کے صدقے میں کرم ہو جائے گا اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. شراب پینی ہے تو عشق رسول کی شراب پیے، جام عشق مصطفیٰ پیے. ماء عشق مصطفیٰ ہم، یعنی عشق رسول کی شراب ہم. ماء عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے. ماء عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے. سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. تو جس طرح یہاں یہ حرام شراب پی کر لڑکھڑاتا ہے، یہ مراد یہاں نہیں ہے. جیسے وہاں کی شراب یا اس کے رسول کی شراب جدا، جنت میں بھی تو شراب ملے گی نا. رحیق مختوم، سیل بند، سر بمہر، سیل لگی ہوئی شراب ملے گی جنت میں. یہاں کی طرح یہ بیہودہ شراب نہیں ہوگی، پاک طاہر شراب ہوگی. تو اسی طرح یہاں مراد عشق رسول کی شراب سے بس محبوب کے عشق میں مستی چڑھ جائے، اور ایسی مستی چڑھے، ایسی دھن سوارو کہ بس کوئی سنت نہ چھوٹے آقا کی. اور پھر جب ہم اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوں اور قیامت میں ان معنوں کا لڑکھڑا رہے ہوں کہ جو ہمیں دیکھے وہ پہچان لے کہ یہ تو مصطفیٰ کا مستانہ آ رہا ہے، یہ آقا کا دیوانہ آ رہا ہے، یہ ہے عاشق رسول. دیکھتے ہی اہل محشر بول اٹھیں. شعر نعت خوان. وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے. وہ پلا میں اہل محشر دیکھتے ہی بول اٹھے. آ گیا عطار دیکھو عشق میں مخمور ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.